بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیماتی اسلام قرآن و سنہ کے مطابق آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اذان کے حوالے سے بہت سارے مسائل کا ڈسکس ہوئی۔ اب میں جماعت اور امامت کے حوالے سے آپ کے سامنے باب کتاب الجماعتی والی امامت، بخاری شریف کی احادیث کے مطابق اور فقہا اور ائمہ کرام کے مطابق، محدثین کے مطابق کیا کیا احکامات ہیں، ضرور سماعت فرمائیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی محتشم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور سے محبت کرنے والوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر دین متین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آج کی اور بلکہ اب جتنے بھی احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، جماعت کی فضیلت اور اکٹھے ہو کر نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ حدیث نمبر ہے 618، بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں کچھ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور جب وہ جمع ہو جائیں تو پھر میں نماز کے لیے ہدایت کروں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے اور ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کو یہ پتا ہو کہ اسے ایک پر گوشت ہڈی یا 2 بہترین پائے کھانے کو مل سکتے تو وہ عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہوگا۔ یعنی کہ یہاں پر نماز باجماعت ادا کرنے کی تلقین اور نہ پڑھنے والوں کی ممانعت کا ذکر موجود ہے۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور سے محبت کرنے والوں، یہ حدیث نمبر 618 آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں یہ بات کا ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کے غلاموں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، اگر آدمی کی والدہ شفقت کے طور پر اسے عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے روکے تو وہ ان کی فرما برداری نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ان چیزوں سے آپ کو سمجھ آنی چاہیے، ہمیں سب کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے جو بیان کیا ہے، میرا بیان کرنا، آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین۔